بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ آج کا سبق ہے صرف دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، شریف لوگوں میں ہے، واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو وہ مانی جائے۔ حضور سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی یہی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک مسلمان ہے اور فقیر آدمی ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہا نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے جیسوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں بھی کوئی وقت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفاء سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقت سے دیکھی جاتی ہو اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا قیام اللہ والوں ہی کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے، جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ اس بات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کا مقام و مرتبہ بلند کیا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے اور ادھر سے ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ آ رہا تھا۔ دھیان نہیں رہا ہوگا، ہلکے سے ٹلہ لگ گیا اس کی معشوقہ کے۔ اس عاشق کو غصہ آیا، ایک زور سے تماچا مارا۔ اللہ والے تھے، صبر کر لیا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ وہ عاشق ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ وہ معشوقہ دوڑی دوڑی آئی حضرت کے پاس، دیکھا کہ انہی کی کچھ بد دعا وغیرہ کا اثر ہے، اور پیر پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے عاشق نے مجھے مارا، میرے عاشق نے تیرے عاشق کو مارا۔ تو اللہ کے یہاں ظاہری ٹیپ ٹاپ سے کام نہیں چلے گا۔ اور میں نے اکثر خشوع اور خضوع کی تشریح میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ یا ظاہری بناوٹ بزرگوں کی طرح ہو، ظاہری بناوٹ نیک لوگوں کی طرح ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیک لوگوں کا لباس پہننا چھوڑ دیں یا نیک لوگوں کے طرح رہنا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور ہم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو پورے آدھے جھک گئے، پورا سر جھکا ہوا ہے نیچے کی طرف، ایسا دکھانا چاہ رہے ہیں ہم کہ ہم بہت اللہ سے ڈر رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، تو یہ اللہ کے یہاں کوئی وقت کی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں سب لوگ ہمیں بزرگ کہہ رہے ہوں، دنیا میں سب لوگ ہماری بات مان رہے ہوں، یا تو ہمارے
تکلفات کی وجہ سے یا ہمارے مال و دولت کی وجہ سے یا ہماری طاقت اور قوت کی وجہ سے، دنیاوی کسی چیز کی وجہ سے یا ظاہری بناوٹ کی وجہ سے اگر لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں اور ہمیں اثر و رسوخ حاصل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں بھی ہے۔ اللہ کے یہاں تو دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، تنگ دستی کی زندگی ہو، فقر فاقے کی زندگی ہو، لیکن اللہ راضی ہو اور ہماری زندگی اللہ والے طریقے پر ہو، اللہ والے احکام کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، تو چاہے کیسی ہی حالت میں ہم کیوں نہ ہو، کوئی بات ہماری کیوں نہ سنتا ہو، لیکن اللہ کے یہاں ایک بڑا مقام ہے۔ اور کئی حدیثوں کے اندر اس سے پہلے بھی جو واقعات آپ نے سنے ہیں اس میں بھی انہی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کو تواضع، انکساری بہت پسند ہے، اور جب دل کے اندر صحیح معنوں میں ڈر ہوتا ہے اللہ کا، تو وہ ڈر کی جو کیفیت ہے وہ جسم پر ظاہر ہوتی ہے، اور ہم دین کے کسی کام کے لیے، خیر کے کسی کام کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھلائی کا کام ہو، کوئی خیر کا کام ہو، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے دقت آ رہی ہو، پریشانی آ رہی ہو، لیکن ہم اس بھلے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس بھلے کام کو، خیر والے کام کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں، یہ تواضع ہے۔ اسی طرح تواضع یہ بھی ہے کہ کوئی انسان غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اپنی بڑائی جتلا رہا ہے، اور ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھانے میں اگر ہم نرمی سے کام لیں تو یہ بھی تواضع ہے۔ اور کوئی چھوٹا انسان ہے جس کو زیادہ سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہے، اس کو ہم سمجھا رہے ہوں تو ہم اسی کی طرح چھوٹے بن کر اس کو سمجھا دیں، یہ بھی تواضع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا انسان ہے تو بہترین بڑے بناوٹی الفاظ میں اور تکلفات والے الفاظ میں ایسی باتیں کی کہ اس کے سر کے اوپر سے نکل گئی، تو یہ تواضع نہیں ہے۔ وہ بھلی کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو، اسی کی زبان میں ہم اس کو سمجھا دیں اور اس میں بالکل عار محسوس نہ کریں، یہ بھی کیا ہے؟ تواضع۔ تواضع بڑا وسیع لفظ ہے، لیکن تواضع ہو یا خضوع ہو، یہ سب خشوع کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے، اور خشوع اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو، تو ساری باتیں اللہ کے ڈر کے اوپر جا کر رک جاتی ہیں۔ جہاں اللہ کا ڈر ہوگا وہاں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان دنیا کی شرافت کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام ہے تو دنیاوی شرافت میں اور 4 چاند لگ جائیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے آگے ایک واقعہ اور ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا دیکھ لے بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ وہ شخص یہ سوال کر چکا اور نبی نے یہی جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو
تو فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فقر یعنی تنگ دستی، ایک ہوتا فخر خا کے ساتھ، ایک ہوتا فقر قاف کے ساتھ۔ فقر کے معنی تنگ دستی اور فخر کے معنی بڑا پن۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی تمہیں واقعی صحیح معنوں میں مجھ سے محبت ہے، مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر یعنی تنگ دستی، مفلسی اور غربت ایسی تیزی سے دوڑتی ہوئی آتی ہے جیسا کہ پانی کی رو نچان کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو اکثر فقر و فاقے میں ہی رہتے تھے۔ اکابرین محدثین، اکابر صوفیاء، اکابر فقہا بھی تونگری میں زیادہ نہیں رہے۔ محدثین ہوں، اکابر صوفیاء ہوں یا فقہائے کرام ہوں، ان پر بھی ہمیشہ یا اکثر و بیشتر غربت کا دور رہا ہے، اور تھوڑے تھوڑے رزق میں انہوں نے بڑی قناعت سے اور صبر و تحمل سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو دنیا میں جو مقام عطا کیا ہے ہم اس کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ جب خواہشات انسان کی بڑھ جاتی ہیں، اس خواہشات کے نتیجے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے عقل کے اعتبار سے، پھر کوئی بات سجائی نہیں دیتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ خواہشات کی دنیا اتنی غلیظ دنیا ہے کہ اس میں عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ اگر کسی انسان پہ غصے کی کیفیت طاری ہو جائے، اس غصے کی کیفیت میں وہ کیا کیا بول دیتا ہے خود اس کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ وہی انسان کچھ دیر بعد، گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد اس کی کیفیت دیکھو، یا تو افسوس کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے اوپر رنج کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کیا بول دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جب غصے کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر انسان عقل کھو بیٹھتا ہے اتنی دیر کے لیے۔ اور غصہ وقتی چیز ہے، کچھ دیر کے لیے رہتا ہے پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔ مستقل اگر غصہ رہے تو پھر سب کہاں پڑے رہے، ہسپتال میں بھرتی رہے، اس لیے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اور ہائی بی پی والوں کی جگہ کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں۔ تو کچھ دیر کے لیے غصہ رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خواہشات ایک ایسی چیز ہے، خواہشات کی دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وقتی چیز نہیں ہے، اس کو وقتی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ خواہشات کا غلبہ تو مستقل رہتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ خواہشات پوری کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن اگر خواہشات زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں، بعض دفعہ منٹ نہیں گھنٹے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جیسی خواہشات ہے ویسے وقت لگتا ہے۔ تو خواہشات کی دنیا بڑی غلیظ دنیا ہے۔ خواہشات کے نتیجے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور جب انسان تونگری کے علاوہ فقر و فاقے کو، یا یوں کہیے
جو انسان زہد و قناعت کی زندگی اختیار کرتا ہے تو خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بے شمار فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں دنیاوی زندگی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اور اکابرین محدثین نے اور اکابر صوفیاء، اکابر فقہا، ان سب نے تنگ دستی کو اپنایا، اختیار کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے کل آپ کو سنائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسکین بن کر رہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، جب موت آئے تو مسکینی کی حالت میں موت آئے۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ کا یہ فرمانے گرامی بڑا مشہور ہے کہ ایک دن کھاؤں شکر ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ شکر کا بدلہ بھی جنت ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بڑی تفصیل سے اس بارے میں کلام کیا، اور بھوکا رہنے کے کتنے فائدے ہیں ان کو گنوایا ہے۔ تقریباً 10 فائدوں کو جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے گنوایا، لیکن بھوکا بھی اتنا ہی رہیں جتنا کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکا رہنا تو شروع کر دیں اور اس بھوک کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت نہ کر پا رہے ہوں، ذکر نہیں کر پا رہے ہوں۔ اگر عبادتوں میں ضعف آ رہا ہے تو پھر بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر رہے ہوں اور عبادتیں بھی ان کے اوقات پر پابندی سے اہتمام کے ساتھ کر رہے ہو تو پھر بھوکا رہنے کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو اطباء تھے سارے اطباء کو انہوں نے جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ بھوک کے کیا فائدے، تم بتاؤ بھوک کے کیا فائدے، تم بتاؤ بھوک کے کیا فائدے۔ سب کا نچوڑ انہوں نے لکھا ہے۔ اتنا تفصیلی کلام میں نے کسی اور کتاب میں نہیں پڑھا۔ اس لیے بھوکا رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن انسان میں جو چڑچڑاپن اور غصے کی کیفیت، اسی طرح ضد بازی کی کیفیت، یہ یا تو خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھوکا رہنا اگر عبادت کے ساتھ جڑے گا تو پھر اس میں توازن ہوگا، اور عبادت سے ہٹیں گے تو پھر وہ توازن بگڑ جائے گا۔ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کو بھوکا رہنا چاہیے۔ اور خود بڑے بڑے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ بھوکا رہنے سے انسان کی سروسنگ ہو جاتی ہے، اور اس دور میں اعتراف کر لیا ہے ترقی یافتہ دنیا کے ماہرین نے، وہ ماہرین نفسیات ہوں یا سائنسداں ہوں، انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ پورے سال میں اگر 1 مہینہ بھوکا رہا جائے تو انسان کا جو خون کی جو رولنگ ہے، خون کے یعنی خون کا جو ٹیمپریچر رہتا ہے، یعنی نہ تو زیادہ گاڑھا ہو نہ زیادہ پتلا ہو، اس کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ 1 مہینہ بھوکا رہنے سے انسان کی سروسنگ ہو جاتی ہے، اور سروسنگ کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاڑی کس طرح چلتی ہے، اشاروں میں چلتی ہے پھر وہ۔ تو ایسے ہی جسمانی بھی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں۔ جسمانی فائدے یہ ہیں کہ بیماریوں کا خاتمہ، روحانی فائدے یہ ہیں کہ خواہشات کا خاتمہ۔ لیکن موجودہ دور میں رمضان کی جو کیفیت ہے اس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ عام دنوں میں جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں اس کھانے کے مقابلے میں رمضان المبارک کے اندر کھانے کی خوراک بڑھ جاتی ہے۔ صبح سحری کے وقت کھائے اور
اسی طرح افطار کے وقت کھایا، تراویح کے بعد پھر ایک مرتبہ کھایا اور خوب دبا دبا کر کھایا، تو پھر کیا ہے کہ اس کے جو فائدے ہونا چاہیے وہ فائدے حاصل نہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کریں، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب ضرورت کھانے پینے کی چیزوں سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، ضرورت میں نان نفقہ ہے، روٹی ہے، دال ہے، مکان ہے، کپڑا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح اس کی رات کی ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے پر اگر انسان قادر ہے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے پر اگر انسان قادر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ جو استطاعت رکھتا ہو ان چیزوں کی وہ نکاح کرے، جو ان چیزوں کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے رکھنا خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے باب میں فرمایا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے خواہشات ختم ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ کیوں کہ روزے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ نوجوان لوگ جب اس طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں اور ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ روزے رکھو، روزوں کو رکھنے سے یہ جو ہے نا خواہشات کا غلبہ یہ ختم ہو جائے گا اور پاک دامنی کی زندگی نصیب ہوگی، تو پھر بعد میں وہ آ کر یوں کہتے ہیں کہ روزے تو رکھے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ لکھی ہے فقہائے کرام نے، مفکرین نے، کہ روزے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ روزے کا حق ہے بھوکے رہنا، لیکن ہم صبح سحری میں ہی اتنا کھا لیتے ہیں کہ ایک دوپہر تک تو جو ہے ڈکاریں آتی رہتی ہیں، تو پھر وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح خواہشات کو توڑنے کے لیے روزوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے، تو کس طرح روزے رکھیں؟ ایک آج رکھ لیا، ایک 4 دن بعد، ایسا نہیں، مستقل روزے رکھیں جب تک کہ خواہشات ختم نہ ہو جائیں۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات میں کہہ رہا ہوں، رمضان میں تو 1 مہینے مستقل روزے رکھنا ہی ہے۔ تو اس کے بے شمار فوائد جو ہے مفکرین حضرات نے لکھے بھوکا رہنے کے۔ میں نے یہاں پر تنگ دستی کی بات آئی تو ان باتوں کی وضاحت کی ہے۔ آج کے دور میں تنگ دستی کو، فقر و فاقے کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر صبر و تحمل کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے گزر بسر کے لیے اس کو کمانا چاہیے۔ اس کو اختیار کرنا صبر و تحمل کے ساتھ یہ بھی اس وقت فائدہ مند ہے جبکہ عبادتوں سے جڑے ہوئے۔ اس کو چھوڑنا اور گزر بسر کے لیے کمانا یہ بھی اس وقت مفید ہے جبکہ ہم عبادتوں سے جڑے ہوئے۔ اگر دونوں صورتوں میں عبادتوں سے ہٹے ہوئے ہیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خواہشات کی دنیا سے نکلنے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جینے کی اور اللہ کے احکام کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔